السلام علیکم۔ سورۃ مائدہ کی جو ہے ہم نے آیت جو ہے 110 جو ہے سٹارٹ کرنی تھی، تو آج جو ہے سورۃ مائدہ ہماری ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے سورۃ انعام سٹارٹ کریں گے۔ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک جو ہے نا اس کو سمجھیں۔ تو اس میں جو ہے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنی سمجھ ہے وہ شیئر کرنا۔ اس کے علاوہ امپروومنٹ جو ہے وہ تو ہم سب کو ضرورت ہے، تجوید میں بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور تفسیر کے اندر جو ہے ہمیں اور زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ اور زیادہ گہرائی کے اندر ہم جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ تو آپ جتنی زیادہ گہرائی میں جائیں گے ہر دفعہ ہی آپ کو جو ہے نئی چیز ملتی رہے گی، تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن یہ کہ ہم لوگوں کو جو ہے ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں، ہم نے جو تھی 110 آیت سے اسٹارٹ کرنی تھی۔ اس جب کالا فرمایا اللہ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم، بیٹے ابن مریم کے، اذکروا یاد کرو نعمتی اپنی نعمت علیکا کی گئی تھی تم پہ، وعلی اور اوپر والداتی کا اور تمہاری ماں پر، اس جب ایدتو کا جب مدد کی تمہاری بے روح القدس روح پاک سے، تو کلم الناس تم کلام کرتے تھے لوگوں سے، فی المہدی مہد میں، وکہلاً اور گہوارے میں کرتے تھے، اور پکی عمر میں یعنی بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، وَإِذْ اور جب علمتک اور جب تمہیں علم دیا، کتاب کا، والحکمت اور حکمت کا، والتوراۃ اور تورات کا، والانجیل اور انجیل کا، وَإِذْ اور جب تخلق من الطین، تو میرے یہاں سے کر لیتے ہیں، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا، وَإِذْ اور جب تخلق جب تو تخلیق کرتا تھا، من الطین یعنی کہ مٹی سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اور اس میں وہ جو تھے نا پھونک مارتے تھے اللہ کے نام سے، تو وہ جو ہے نا وہ واقعی جو مٹی سے بنایا ہوا پرندہ تھا نا وہ واقعی اصل میں وہ پرندہ بن جاتا تھا، لیکن اللہ کی اذن کے ساتھ، اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا تھا۔ وَإِذْ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تخلیق کرتے تھے، من الطین مٹی سے، کہیات طیری تو وہ کیا بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے پرندہ، بِإِذْنِی میرے حکم سے یعنی کہ اللہ کے حکم سے، فَتَنفُخُ فِیہا تو وہی جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا، یعنی تخلق کو بنانے کو کہتے ہیں، من الطین تین ہوتا ہے مٹی سے، کہیات طیری مطلب کہ مٹی کا پتلا پرندے کی شکل میں وہ بناتے تھے، بِإِذْنِی فتنفخ یعنی کہ اللہ کی اذن سے، فتنفخ فیہا پھر جب وہ اس میں پھونکتے تھے، فتکون طیرن تو وہ پرندہ بن جاتا تھا، بِإِذْنِی میرے اذن سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے حکم سے ہی وہ جو ہے نا پرندہ بنتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ تو مادر زاد اندھے، والابرص اور کوڑی، بِإِذْنِی میرے حکم سے اچھا ہو جاتا تھا، مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دیے ہوئے تھے کہ وہ جو پرندہ جب وہ مٹی سے بناتے تھے اس کے اوپر پھونکتے تھے تو وہ واقعی پرندہ بن جاتا تھا، اور جو ہے جو اگر کوئی پیدائشی اندھا ہوتا تھا یا کوڑی جو ہے وہ ایک بیماری تھی، اس سے بھی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے نا ان کو صحت یاب کر دیتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی اور وہ نکالتے تھے مردہ کو اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکالتا تھا مردہ کو زندہ، کس سے؟ میرے حکم سے، یعنی کہ بہت سارے مردوں کو بھی حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا لیکن اللہ کی مرضی سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ تو پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح یعنی کہ کھلی نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو وَإِذَا كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ اِذْ جِئْتُهُم جب عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پاس بھیجے گئے تھے نا، تو ان کو جب انہوں نے
بتایا، انجیل تورات کی بھی پوری تشریح بتائی، اور انجیل کے بارے میں بھی پورا جو ہے وہ مطلب اس کی بھی جو ہے تبلیغ کی. تو اس جیت تو ہم بالبینات، حالانکہ وہ کھلی نشانیاں بھی، لیکن ان کے پاس معجزات بھی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اور اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات ہی وہ لے کر آئے تھے. فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے جو لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان ھذا الا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہے مگر ایک جادو اور کھلم کھلا جادو ہے. تو مطلب بنی اسرائیل میں سے جو ہے جو سارے تو نہیں نا ایمان لے کر آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، جو ایمان لے کر آئے اس کو ہم کہتے ہیں نصرانی ہیں یہ. تو لیکن جنہوں نے انکار کیا، تو کیونکہ سب تو ماننے والے نہیں ہوتے، تو اس میں سے جو ہے نا کافر بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ ایمان لے آتے ہیں اور کچھ کفر کرتے ہیں. تو اس میں کفر کرنے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى وَإِذْ، اور جب أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، تو جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لو، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. وَإِذْ، اور جب أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو حواریین ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی، ان آمنو، کہ جب انہیں کہا گیا کہ ایمان لے کر آؤ اللہ پر، و برسولی، اور اس کے رسول پہ، تو قالو، تو انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد، اور گواہ رہنا آپ رہیے گا، بھی اننا مسلمون، کہ ہم مسلم ہیں. اس جب قال الحواریون، اور جب حواریوں نے کہا، قال الحواریون، قال مطلب کہا حواریون، حواریوں نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، حل یستطیع، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ حل، کیا، یستطیع، کیا استطاعت رکھتا ہے ربو کا، آپ کا رب، ان یہ کہ ینزل، نازل کرے، علینا، ہم پر، مائدہ، کھانا، من السماء، آسمان سے. قالا، فرمایا، اتقوا اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنون، اگر تم واقعی مومن ہو. قالو، تو انہوں نے کہا نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان ناکولا، کہ ہم کھائیں، ان ناکولا منہا، اس میں سے کھائیں، ناکولا، ہم کھائیں، منہا، اس سے، وتطمئن، اور مطمئن کریں، قلوبنا، ہم اپنے دلوں کو، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان یہ کہ قد صدقتنا، کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، ان یہ کہ قد، البتہ، تحقیق، صدقتنا، ہم سے سچ کہا ہے، ونکونا، اور ہم ہو جائیں، علیہا، اس پر، من الشاہدین، گواہ اس پر ہم گواہ ہو جائیں. تو اس کی جو ہے تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے 55 اور 56. یہ حواریون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا. دیکھیں نا، سورت کا نام بھی مائدہ ہے. تو وہ انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا تھا آسمان سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارے. تو اس پہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. 55 اور 56. 55 مردوں کو میرے حکم سے نکالتا ہے، تو اس کا مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ حالت موت سے نکال کر زندگی کی حالت میں لاتا ہے. 55 اور 50 یہ دیکھیں نا، حواریوں کا ذکر آ گیا تھا، اس لیے سلسلہ کلام کو توڑ کر ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مسیح سے براہ راست جن شاگردوں نے تعلیم پائی تھی وہ مسیح کو ایک انسان اور محض ایک بندہ سمجھتے تھے،
اور ان کے وہم و گمان میں بھی اپنے مرشد کے خدا یا شریک خدا یا فرزند خدا ہونے کا تصور نہ تھا. یعنی حواریوں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو حواری ہیں انہوں نے ان کے آپ دیکھ لیں، پیچھے ہم نے پڑھا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہیں آسمان سے اپنے خدا سے کہیں کہ ہمارے لیے کھانا اتارے تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. تو مطلب اس سے وہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے اس تشریح میں کہ حواریون جو کہ حضرت عیسیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے اور تعلیم ان سے حاصل کرتے تھے، تو ان کے بھی دماغ میں یہ نہیں تھا کہ شرک کا، جو آج کل کے عیسائیوں کے دماغ میں شرک ہے نا، مائنڈ سیٹ ان کا شرک کا بنا ہوا ہے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا ہے اور کسی نے تو خدائی بنا دیا ہے. تو وہ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت کے جو حواریین تھے جو کہ شاگرد تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ تو نہیں سمجھتے تھے خدا یا پھر آپ سمجھ لیں بیٹا، وہ تو ایک بندہ سمجھتے تھے. نیز یہ کہ مسیح نے خود بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک بندہ بے اختیار کی حیثیت سے پیش کیا تھا. تو حضرت مسیح علیہ السلام تو خود کہتے تھے کہ میں تو ایک بندہ ہوں اللہ کا، اور میں تو اس کی طرف سے رسول ہوں، اور میرے اوپر یہ کتاب انجیل نازل ہوئی ہے. تو وہ تو خود کہتے تھے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، تو اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. تو حضرت مسیح علیہ السلام اور باقی انبیاء کا بھی یہی پیغام تھا، ایک بندہ بے اختیار کی حیثیت. اور دوسرا یہ کہ جو معجزات حضرت مسیح علیہ السلام نے دکھائے تھے تو وہ ساتھ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اللہ کے حکم سے یہ ہے. قال عیسیٰ ابن مریم، تو جب انہوں نے کہا نا کھانے کا مطالبہ کیا تو قال فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے ابن مریم کے بیٹے نے، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، انزل تو نازل فرما، علینا ہمارے لیے، مائدہ کھانا، من السماء آسمان سے، تکونو لنا عیدا للاولین والآخرین. اور یہاں سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اس پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر، یعنی کہ وہی کھانا جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. تو وہی انہوں نے فرمایا کہ من السماء آسمان سے اتار، تکون لانا عیدن تاکہ ہماری عید ہو، للاولین ہمارے اگلوں، وآخرین اور پچھلوں کے لیے، وآیتن ایک نشانی ہو جائے، من کا تیری طرف سے، ورزقنا اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت اور تو خیر الرازقین بہتر رزق دینے والا ہے. قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی منزلوہا علیکم. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں میں نازل کرنے والا ہوں، ہاں اس کو، علیکم تم پہ، فمن یکفر بعد منکم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو میں نازل کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی نے پھر انکار کیا اور پھر کفر اختیار کیا اور نہ مانا، فمن یکفر تو پھر جس نے انکار کیا، بعد منکم اس کے بعد، فانی اعذبہ تو پھر بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، عذاباً ایسا عذاب، لا نہیں اعذبہ دیا جائے گا عذاب، احدا من العالمین ایسا عذاب کسی کو بھی تمام جہانوں میں سے. تو وہی اللہ تعالیٰ معجزہ تو دکھا رہے تھے، لیکن ساتھ اللہ نے شرط بھی لگا دی کہ اس معجزے کے بعد جس نے نہ مانا تو پھر اس کے لیے ایسا عذاب ہوگا کہ وہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا ہوگا. تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دی ہوگی. وَإِذْ اور جب قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. وہی نا اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، اَأَنْتَ کیا تو تھا، قُلْتَ تو نے کہا تھا، لِلنَّاسِ لوگوں سے، اتخذونی کہ بنا لو مجھے، وَأُمِّیَ اور میری ماں کو، الہینی معبود، من دون اللہ اللہ کے سوا.
اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ کالا سبحانک، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، میرا یہ کام نہ تھا، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں، ما یکون لی ان اقولا، میرا یہ حق نہیں تھا کہ ان اقولا میں یہ کہتا، ما لیسا لی بے حق، جس کا تو مجھے حق ہی نہیں ہے، ان کنتو قلتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی، اگر کنتو میں نے کی ہوتی، قلتہ یہ ایسی بات، فقد علمتہ تو وہ بھی تیرے علم میں ہونی تھی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا، وہی نا، تو اگر میں نے ایسی بات کی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہو جو کچھ میرے دل میں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ تعلم آپ جانتے ہو ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے، ولا اور نہیں عالم میں جانتا ما فی نفسی کا جو کہ آپ کے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تمام غیبوں کا علم رکھنے والے ہیں، تو وہی نا اللہ تعالیٰ پھر حجت کریٹ کر رہے ہیں اور سب کے سامنے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری اور میری ماں کو جو ہے خدا بنا لیا جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب کہیں گے کہ تو پاک ہے، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی مجھے اس چیز کا حق ہے کہ میں ایسی بات کہوں، اور اگر میں نے کی بھی ہوتی تو وہ تیرے علم میں ہونی تھی، اور میں تو نہیں جانتا جو میں، اور آپ تو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ آپ تو جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے یا میرے نفس میں ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آپ کے نفس میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، تو آپ تو سارے جو غیبوں کا علم رکھتے ہیں، تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جواب دیں گے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت نہیں میں نے کہا تھا لہم ان سے، الا مگر وہی ما جو امرتانی جو آپ نے مجھے حکم دیا، انی عبد اللہ، اور کیا حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی جو کہ رب ہے میرا، اور ربکم تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدن، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہیں گے، اور اس طریقے سے پھر دیکھیں عیسائیوں کو کتنا دکھ ہوگا کہ انہوں نے غلط مذہب اختیار کیا ہوا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو صرف وہی حکم دیا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کہا تھا، یعنی کہ اللہ کی عبادت اور اس کے سوا کسی کے شریک نہیں بنانا، اور جو کہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان میں تھا، تو وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں وَكُنْتُ اور میں علیہم ان پہ شہیدن گواہ تب تک تھا، ما دمت فیہم جب تک میں ان کے موجود تھا، فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنی پھر تو نے مجھے اٹھا لیا، واپس بلا لیا، تو کن توفدنی کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ میں اس کے بعد جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا، جب آپ نے اپنی طرف مجھے بلا لیا تو تب آپ ہی ان کے درمیان میں تھے نا، تو آپ ان کے نگراں تھے، تو آپ کو ساری چیزوں، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز کے اوپر گواہ ہیں، نگران ہیں، ان تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ان تُعَذِّبْهُمْ اگر تو ان کو عذاب دے تو فَإِنَّهُمْ بے شک وہ عبادُكَ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تو ان کو بخش دے فَإِنَّكَ بے شک تو انت تو ہی ہے عزیز الحکیم، غالب اور دانا، قال اللہ ھذا یوم، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یہ ہے یوم دن، ینفع الصادقین صدقہم جن میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار،
تو اس میں ہوگی جنتیں جس میں بہتی ہوں گی نہریں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا آبادہ ہمیشہ، راضی اللہ عنہ راضی ہوا اللہ ان سے، ورادو عنہ اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، ذالک الفوز العظیم اور یہی ہے کامیابی بڑی، للہ اللہ کے لیے ہے ملک السماواتی والارض بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہنہ اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور بے شک اور وہی ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا۔ تو یہ پوری اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس آیت کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ان کو یہی حکم دیا تھا کہ میں تو ایک بندہ ہوں اور میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور جو کتاب آپ نے دی میں نے اس کی جو ہے وہ تبلیغ کی، اور میں نے ان کو یہی حکم دیا کہ میں بھی ایک بندہ ہوں اور میرا رب وہ ہے اور تمہارا بھی رب وہی ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہیں گے قیامت والے دن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بھی فرما رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ اے اللہ میں تو اس وقت تک تھا جب تک میں ان کے درمیان میں موجود تھا، اور اور اس وقت میں جب میں ان کے درمیان میں موجود تھا تو تب میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ اللہ وہ رب وہ ہے جو کہ میرا بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا، جب اپنے پاس بلا لیا، تو اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے آپ سارے غیبوں کا جاننے والے ہیں، تو پھر وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اس ساری چیزوں کا علم ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بات کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ اگر یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر آپ نے سزا دینی ہے تو آپ کے بندے ہیں، اور آپ بخش دیتے ہیں اپنے بندوں کو، تو آپ واقعی بہت زیادہ جو ہے غفور الرحیم بھی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے بات دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کرنی ہے، تو پھر جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اور خدا بنا لیے، تو ان ساری چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے ان آیات کے تھرو۔ اور سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اس دن ایسا دن ہوگا جس میں سچوں کو ان کی سچائی جو ہے فائدہ دے گی، اور ان کو جنت ملے گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اس میں اللہ ان سے راضی ہوگا، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے، اور یہی کامیابی ہوگی بہت بڑی۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو کچھ آسمانوں میں دیکھیں نا 7 آسمان ہے تو اس لیے اس کی جمع استعمال کی گئی ہے، اور زمین ایک ہے تو اس کے لیے ایک ارض کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جتنے بھی آسمان اور زمین میں جتنا کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز کا جو ہے علم رکھتے ہیں۔ تو سورۃ مائدہ ہمارے یہاں سے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم جو ہے سورۃ انعام جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تھینک یو۔